السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان میں بغاوت کے الزامات اور بغاوت کے مقدمات بننا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اگر کہا جائے کہ راولپنڈی سازش کیس، اگرتلا سازش کیس، حیدرآباد ٹریبیونل اور اس کے بعد اسی طرح کے اٹک سازش کیس، تو کئی ایسے مقدمات ہیں جو لوگوں کے خلاف بنائے بھی گئے، لیکن بعد میں ان میں سے اکثریت ایسے مقدمات تھی جو لگا کہ شاید یہ سیاسی الزامات ہیں اور بے بنیاد ثابت ہوئے۔ آج کے دن ایک اور مقدمہ بنا ہے، اور یہ مقدمہ بنا ہے سابق وزیر اعظم جو 3 بار اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف۔ نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے کم و بیش 40 سے زائد ساتھی بھی بغاوت کے الزام میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ شاید یہ ملک کے خلاف کو بہت بڑی سازش کر رہے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اب تاریخ آگے چل کے بتائے گی کہ یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس مقدمے پہ تعجب کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ حکومت وقت اس سے لا تعلق ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کسی تیسرے فریق نے کارروائی ڈالنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ساتھ میں ناظرین، اپوزیشن کی تحریک بہرحال چل تو پڑی ہے، اگرچہ 11 اکتوبر کا جو جلسہ تھا کوئٹہ کا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور اب لگتا یہ ہے کہ جو مین بیٹل فیلڈ ہے پنجاب، اب وہاں سے ابتدا ہوگی اس تحریک کی۔ اب دیکھنا یہ کہ کیسے ہوتی ہے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن ہم بات کریں گے یہ کہ جو اس تحریک کا بیانیہ بنایا گیا ہے وہ کتنا درست ہے، اور کیا تمام سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی بھی ہیں جو اپوزیشن کی ہیں، اور حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھے گی۔ ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ کے نائب صدر، اور اس وقت ہم کہیں کہ جو نیا اتحاد بنے اپوزیشن کو اس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے سوال تو سر میرا یہ ہوگا کہ اس وقت جو آپ نے اس تحریک کے تھرو ایک بیانیہ بنایا ہے، کھل کے بات کریں تو یہ فوج مخالف بیانیہ ہے، یہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے یا تمام جو جماعت اس میں شریک ہیں ان سب کی رائے یہی ہے؟ یہ سب کی رائے یہی ہے اور سارے پاکستان کی رائے یہی ہے۔ اس میں کون سا فوج مخالف بیانیہ ہے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی عمران خان کے خلاف نہیں، ان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ جی، لانے والوں کی سوچ کا مقابلہ ہے نا۔ یہ بیانیہ کیا ہے؟ کبھی یہ کسی نے سوچا ہے؟ بیانیہ بڑا سیدھا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ اسے اختلاف کر لیں تو مجھے کہہ دیں یہ بیانیہ غلط ہے۔ سر کنفیوژن اگر ہے تو دور کر دیں، لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ امپریشن بنا ہے کہ یہ فوج کے خلاف ہے۔ امپریشن تو یہاں ہر قسم کے بنائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے جی، بالکل سمجھائیں لوگوں بات کوئی نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، وہ تو اپنے ذہن میں کوئی کہتا ہے یہ بغاوت ہے، کوئی کہتا ہے یہ فوج کے خلاف ہے۔ بیانیہ یہ ہے، اس کے 2 نکات ہیں۔ جو امانت پاکستان کی عوام آپ کے حوالے کرتے ہیں ووٹ کی صورت میں، اس میں خیانت مت کریں، یعنی عوام کی رائے کا احترام کریں، ووٹ کو عزت دیں۔ یہ بیانیہ پہلا ہے۔ جی، دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، بس۔ صحیح۔ اور آپ کے خیال میں اگر آپ کا پہلا میں نقطہ لے لوں، خیانت کون کرتا ہے سر؟ جو بھی کرتا ہے سر، ملک کا سابق پرائم منسٹر مجھے کہے کہ جو بھی کرتا ہے سر تو کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ میں تو الیکشن نہیں کرواتا نا، انٹرم گورنمنٹ ریسپانسبل ہے تو وہ ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں تو وہ ہیں، فوج ہے تو وہ ہے۔ ہم صرف ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس ملک کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں، عوام کی رائے کا احترام کر لیں، یہ ہماری گزارش ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ بار بار یہ تجربے ہوئے ہیں، یہ آخری تجربہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اب ایک دفعہ پاکستان کی عوام کو بھی چناؤ کا موقع دے دیں۔ لیکن سر، میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو سے باہر لگتا ہے کہ وہ ملک کے سلامتی کے ادارے سے بڑے ناراض ہیں۔ آپ بھی پرائم منسٹر رہے ہیں اور اس پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں سر، کچھ گلے شکوے، کوئی لڑائیاں تو ہوں گی، تو کچھ ہوں گی تو آپ کے نالج میں بھی تو ہوں گی نا سر۔ جھگڑا کیا ہے ویسے، ان کا پرابلم کیا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہیں ہے، یقین کریں سر۔ جس طرح آرمی چیف برطرف ہوتے ہیں، جس طرح ان کو لایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، جہانگیر کرامت سے لے کے جنرل مشرف تک، آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں، ان کا کچھ نہ کچھ تو ہے پرابلم۔ ایسا اس کا بڑا سمپل حل ہے میرے پاس جی۔ ہم سارا دن باتیں کرتے رہیں، پوری زندگی گزار دیں، حقیقت کچھ اور ہے۔
حقیقت آپ نے اگر معلوم کرنی ہے، یا ہم نے ماضی میں رہنا ہے یا ہم نے مستقبل کو دیکھنا ہے۔ ماضی میں تو نواز شریف صاحب چلے گئے نا سر، میں اور آپ تو نہیں، ماضی میں نہیں گئے، انہوں نے صرف بات یہ کی ہے کہ ہم نے ماضی میں ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، وہ ناکام ہو گئے۔ آج ایک دفعہ پاکستان کی عوام کی رائے مان لیں، ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیں اور حکومت آئین کے مطابق چلے۔ ماضی کو دیکھنا ہے تو اے پی سی نے یہ اعلامیے میں لکھ دیا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہ کسی کو سزا نہیں دے گا، کسی پر الزام نہیں لگائے گا، کسی کی حد تک نہیں کرے گا۔ اس میں ہر شخص کو یہ حق ہے کہ آ کر ڈاکیومنٹ کر دے، جو بھی ہسٹری کا حصہ رہا ہے، جو بھی کسی فیصلے کی جگہ پہ رہا ہے، جو حقائق جانتا ہے، ڈاکیومنٹ کر دے، عوام کے سامنے رکھ دیں، عوام خود فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن سر کچھ تو ماضی کی باتیں ایسی جس کے اوپر کوئی ٹروتھ کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اصغر خان کیس کا فیصلہ پڑھیں نا سر، تو اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں وہ بات سر، لیکن سر میرا عرض یہ ہے، تھوڑا سا تلخ سوال ہے، لیکن ماضی میں جب اس طرح کے کھیل کا حصہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، کم از کم سچ بولنا تو پورا بولے، اس کے اوپر معافی تو مانگے نا سر قوم سے کہ آپ نے جو کیا وہ تو درست تھا، اب آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اگر اس کے بینیفیشری عمران خان ہے تو غلط ہے، بٹ ماضی میں وہ خود رہے ہیں تو وہ ٹھیک تھا۔ سر اگر وہ غلط تھا تو معافی تو مانگے نا سر، کم از کم میں آپ سے توقع رکھتا ہوں۔ روز معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صرف معافی مانگنے والا میں نہیں ہوں، یہاں تقریباً سارے ہی معافی مانگنے والے ہیں۔ اچھا، سب کو مانگنی چاہیے، سب کو مانگنی چاہیے جہاں بھی بیٹھے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، میں دیکھیں بہت سی باتیں جب آپ اس عہدے پر رہے ہوں، آپ نے خلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ باتیں آپ کر نہیں سکتے۔ بہت سی باتیں اعتماد میں کی جاتی ہیں، وہ پبلکلی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن اس ملک کی ایک تاریخ ہے، وہ بڑی تلخ تاریخ ہے، وہ دلچسپ بھی سمجھیں، وہ اس کو میں خوفناک بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کچھ ہوا اس کے اثرات مثبت نہیں ہیں۔ دنیا ترقی کر گئی، پاکستان نے ترقی نہیں کی، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اس لیے اس پیمانے پر اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو آج یہ تحریک صرف اسی لیے چلی ہے کہ ووٹ کو عزت دیں اور ملک آئین کے مطابق چلائیں۔ ایک دفعہ یہ تجربہ بھی کر لیں۔ درست، لیکن جو آپ نے سر بات کی، میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں گا۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اتنے بڑے اعلیٰ عہدے پہ رہتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی تھی جو پبلکلی نہیں کی جاتی، تو اس وقت جو میاں صاحب گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 3 بار کے پرائم منسٹر کو بہت ساری ایسی باتیں جو بڑی حساس ہیں، آپ بھی جانتے ہیں؟ کون سی بات ہے ایسے کہ جیسے ان کے میاں صاحب نے 3 تقریریں کی ہیں جی، وہ نشر ہوئی ہیں ٹی وی پر، یقیناً ہوئی جی، آپ مجھے بتا دیں اس میں کون سی بات حساس ہے یا جو پبلک نالج کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پارلیمان ہے یہ ہاسٹیج ہے، بل کوئی اور لے کے آتا ہے، پھر انسٹرکشنز دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، یہ ربر سٹیمپ ہے، یا یہ کہنا کہ ملک کی جو عدلیہ ہے ان کے ججوں سے فیصلے لیے جاتے ہیں، یا میرے پاس اس وقت کے ڈی جی ایس اے نے پیغام بھیجا کہ ہاں استعفیٰ دے دو، تو یہ باتیں اگر کرنی بھی تھی تو وقت کوئی اور تھا، اس وقت کرنا تو یہ کیا امپریشن دیا جا رہا ہے پوری دنیا کو سر یا ملک کے اندر عوام کو؟ حقائق ہیں۔ اچھا، ارشد ملک نے اعتراف کیا کہ میں نے دباؤ کے تحت نواز شریف کو کنوکٹ کیا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، صحیح، یہ میاں صاحب نے نہیں کہا، یہ جج نے کہا ہے، صحیح، اس کو برطرف کر دیا گیا۔ میاں صاحب کا فیصلہ قائم ہے، دباؤ کسے ڈالا کوئی پتہ نہیں ہے۔ صحیح، پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے قابل شرمندگی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی لیکن تفصیل کو نہیں بتا سر، کون لوگ ہیں جو آتے ہیں رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، ان کے نام ہوں گے، ان کی شکلیں ہوں گی سر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں عباس صاحب، آپ تو بڑے جرأت والے پارلیمنٹیرین ہیں، آپ سے میں توقع نہیں کرتے کہ آپ دبے الفاظ میں یا اشاروں کے نام میں بات کریں، سر کھل کے بات کریں۔ میرا کوئی جرأت کا دعویٰ نہیں ہے، میرا ذمہ داری کا دعویٰ، آپ کا کنڈکٹ بتاتا ہے کہ آپ جرأت والے ہیں۔ میری ذمہ داری کا دعویٰ ضرور ہے، صحیح، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا، میں کسی خوف کے تحت نہیں، صحیح، میں کسی کو یہاں پر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، درست، میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا۔ جو سب جانتے ہیں کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ اس ملک کا وزیر اعظم جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کا اسپیکر جانتا ہے اس کے ساتپ کیا ہو رہا ہے۔ میری بات سن لیں، میں سنتا ہوں، سینٹ کا چیئرمین جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے چند نام لیے ہیں آپ کو، یہ میری جماعت کے نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں سارے ہاسٹیج ہیں؟ ہاسٹیج نہیں ہے، آج جس طرح بے اختیار ہیں سر؟ بے اختیار تو ایک بڑا معمولی لفظ ہے۔ اچھا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، کٹ پتلی کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں سر؟ کوئی نام تو دینا سر۔ جو بھی نام آپ دے دیں، جو بھی نام، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج ایک خود اعتراف کیا حکومت نے کہ ہائیبریڈ ماڈل ہے،
ہائبرڈ ماڈل ایک الیکشن کے ذریعے آیا، وہ ہائبرڈ ماڈل ناکام ہو چکا ہے. کس نے کیا، کیا کیا، کیوں کیا، اس کو ایک طرف رکھ دیں. آپ ریزلٹس دیکھیں. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، بے روزگاری عام ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ہر شعبہ معاشرے کا، معیشت کا تباہ ہے، سی پیک بند ہے، پارلیمان مفلوج ہے، عوام تنگ ہیں. وہ پیچھے رہ کے کیا؟ میں یہی کہتا ہوں مجھے 2 سال میں ایک مثبت کام بتا دیں. جو کچھ آپ نے گنوایا اس کے اوپر دو رائے نہیں ہو سکتی، بٹ جس کو آپ ہائبرڈ ماڈل کہہ رہے ہیں سر، اس ہائبرڈ ماڈل کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگتا تو میں اس سے استعفیٰ لے لیتا، اگر مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کارگل کرتا تو میں پوچھتا اس کے اوپر کہ کیسے کیا آپ نے. اتنی بڑی ضرورت سر ہائبرڈ ماڈل کے پرائم منسٹر کی کہہ سکتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جب کوئی بات ہوئی پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا، مشاہد اللہ خان سے پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا، زاہد احمد صاحب کو آپ کے دور میں گھر بھیج دیا گیا. سر یہ کس طرح کی ایک تگڑا پرائم منسٹر تھا کہ وہ اس طرح کا کنڈکٹ دکھا رہا تھا، اور ہائبرڈ ماڈل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اگر پرائم منسٹر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جی سمجھائیں جس پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے، اس کے پاس کیا اختیارات ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ رات کے 2:25 میں نہ اس کو پتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کو پتا ہے، نہ اس کے وزیروں کو پتا ہے، اور وہ وزیر جو آج 4 دن سے صبح سے شام تک میں نے گنی ہے 22 پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں. کچھ کرائے کے وزیر ہیں، کچھ کرائے کے ایس اے پی ایم ہیں، کچھ کرائے کے ایڈوائزر ہیں، کچھ وزراء ہیں غریب نوکری بچانے کے لیے. سارا دن فلانا غدار، فلانا غدار، فلانا غدار، فلانا غدار. اب پرچہ درج ہو گیا. میری ان سے گزارش ہے کہ جا کر اس میں شامل ہو جائیں اور جو ملزمان ہیں گرفتار کریں اور ان پہ کیس چلائیں. لیکن سر پرائم منسٹر کو ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا نا سر. اس وقت کی پرائم منسٹر تھی بینظیر بھٹو صاحب، بھائی ان کا کلفٹن میں مارا جا رہا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے اس حکومت کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا، آج کی حکومت کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا. میں کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے رزلٹ دکھائیں. کیا پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دے دیں. مجھے بتائیں نا آپ. میں موڈیلٹیز کو نہیں دیکھتا، کیا کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے وہ جانے، اس کے کام جانے. میں تو رزلٹ دیکھتا ہوں. ہماری حکومت جو بھی اس نے کیا نہیں کیا، اللہ کے کرم سے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے گئی تھی جب لیا تھا. آج مجھے بتائیں آج کا پاکستان 31 مئی 2018 کے پاکستان سے بہتر ہے؟ ایک مجھے آپ فیصلہ کر دیں. آپ یہ آپ کے لوگ کھڑے سے سر معاشی اشاریہ جو آپ بتا رہے ہیں، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں، ہاں نہ میں جواب دے دیں. میں آپ کہہ رہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ درست فرما رہے ہیں. جو معاشی اشاریہ ہیں سارے منفی ہیں. ٹھیک ہے، سارے منفی ہیں. یہ میرا قصور ہے. بٹ نہیں، بٹ حکومت وقت کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ آپ دے کے گئے تھے بینکرپٹ معاشی صورتحال، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، معذرت سے ہم نے آئی ایم ایف کی طرف بھی جانا تھا، ہم نے دوستوں سے بھی کشکول اٹھا کے پیسے مانگے، تو یہی کچھ کر سکتے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ معذرت ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے اس کو حقائق کا پتہ نہیں ہے، صحیح، اس کو معیشت کا پتہ نہیں ہے، خزانے میں ملک کا پتہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ باتیں بڑی فضول باتیں ہیں. یہ کوئی سمجھدار آدمی جو ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہو یہ باتیں نہیں کرتا. لیکن سر معذرت سے یہ شاید بازار میں بک جائیں چند دن کے لیے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے کہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ 20 ارب نہیں تھا، 20 ارب نہیں تھا، 8 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ ہے؟ یقیناً آپ نہیں مجھے بتا دیں، امپورٹ سے مجھے عمران خان بتا دے. ہمیشہ جب آپ گرو کرتے ہیں ایک لیگ ہوتا ہے گروتھ میں، ایکسپورٹ کی گروتھ میں اور ملک کی گروتھ میں. آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف ڈالرز کی کمی ہوتی ہے. صحیح ہے، وہ پیسے کی کمی نہیں ہے. پیسے کی کمی فزیکل ڈیفیسٹ میں ہے. آپ بازار سے پیسہ ڈالر بورو کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ ڈالر کو سٹیبل رکھ سکیں تو جو باہر سے آپ کو پیسہ ملتا ہے وہ روپی سے سستا ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات جو معاشی معاملات ہیں ان کو مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملک کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، گروتھ. گروتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کور کرتا ہے،
ग्रोथ आपके फिजिकल डेफिसिट्स को भी मैनेज करता है, ग्रोथ रोजगार भी देता है, ग्रोथ मुल्क को आगे बढ़ाता है। सही। कंसंट्रेशन ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं आती, ग्रोथ करंट अकाउंट डेफिसिट के बगैर नहीं आती। ग्रोथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ती है। आज वो सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं वज़ीर आज़म रहा हूं, मैं जानता हूं 31 मई 2018 को जहां हम खड़े थे जी, आज से आप मेहनत अगर शुरू करेंगे आपको 5 साल लगेंगे उस सतह पे पहुंचने के लिए। लेकिन 5 साल। सही सही। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं सर इस वक्त इस रिजीम को, हाइब्रिड रिजीम, तो फिर जो इल्ज़ाम आप इमरान खान को दे रहे हैं सर, वो तो बेचारे हैं ना, फैसले कहीं और हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन कहीं और से हो रही है, और आपकी तोपों का रुख जो है वो बनीगाला की तरफ है सर। इस तरह ज्यादती तो ना करें ना। मेरी हमदर्दी करें ना सर। मैं कर रहा हूं, मेरी हमदर्दी उनके साथ है। वो बेचारे हैं, मासूम हैं, उनको पता नहीं है। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर आपके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पता नहीं है सर कि किस वो बात में? बेचारे हैं, वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को तो हमने सर वो तो हमने उनको बुरा भला कह रहे हैं सर। हुकूमत से निकाला, सियासत से निकाला, जेल में डाला, बीमार हैं, इलाज कराने गए हैं। उनसे आप तवक्को रखते हैं कि वो मुल्क के मसाइल हल करेंगे? नहीं, वो करेंगे। मैं मैं अब कह रहा हूं कि आज हुकूमत खुद सही नवाज शरीफ से तवक्को रखती है कि वो आके मसाइल हल करेंगे। पूरी हुकूमत इस काम में लगी है कि नवाज शरीफ को वापस लाना है। और क्या आपके अदवार में भी प्राइम मिनिस्टर इतना बेदस्तुपा होता था जैसे आजकल है वैसे नहीं जी, नवाज शरीफ ऐसे नहीं थे? नहीं, ये हालात कभी नहीं थे। अच्छा नहीं थे। और सारे मामलात आप खुद तय किया करते जी थे? बिल्कुल। और शायद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कहीं ऐसा लगा आपको कि कोई काम आप करना चाह रहे हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको रोक रही है, रोड़े अटका रही है आपके नाम? मिलिट्री सर्विस की बात नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था हमारे मुल्क में इस वक्त 6 कुव्वतें हैं जो मुल्क के में फैसला करने में असरअंदाज होती हैं। सही। एक आईनी कुव्वतें हैं, गवर्नमेंट है, अपोजिशन है। सही है। एक फौज है, एक इंटेलिजेंस के इदारे हैं, एक जुडिशरी है, सही। एक मीडिया है, एक नैब है। सही। जब वज़ीर-ए-आज़म कोई फैसला करने जाता है, कोशिश करता है, ये तमाम हकायक उसको अपने सामने रखने पड़ते हैं। सही। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीजों को मैनेज करते थे और फिर भी फैसला कर लेते थे। आज हुकूमत से फैसले नहीं हो रहे, उनके फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। वजह क्या है सर? ये पता करें ना। अच्छा, इमरान खान से जानने जी नहीं, इमरान खान से नहीं, आप हुकूमत को खुद जरा अपने गिरबान में झांके। और ये भी आम तासुर था हमारी हुकूमत में कि 5.5 इदारे हमारे खिलाफ हैं। सही। ये तासुर था ना? तब बिल्कुल था ऐसा। आज तासुर ये है कि 6 के 6 इदारे इकट्ठे हैं, अपोजिशन भी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, रोज हमें कहते हैं। सही। तो मुल्क क्यों नहीं चल रहा था? खान साहब क्लेम करते हैं सर। जी जी, मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर 6 के 6 ये इन्फ्लुएंसेस जो डिसीजन मेकिंग पर हैं ये इकट्ठे हैं तो हमारा मुल्क चल क्यों नहीं रहा? ये मालूम करने की जरूरत है। सही। और सर ये जो तहरीक अब चल पड़ी है, अब 11 का तो जलसा हो गया मनसूख। अब मेरे ख्याल में आपने बाद में सेकंड थॉट लिए कि पंजाब से और इसको लीड भी नून लीग ही कर रही है या नहीं, कोई जलसे मनसूख नहीं हुए, बल्कि कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द हो जाएं। अच्छा, ठीक है। अब एक नई तरतीब दी गई है, 11 जमातें हैं, हर एक के अपने उसमें ओपिनियन होता है। सही। अब 16 को 4 हमने मरकजी जलसे करने, 4 हर सूबाई दारुल हुकूमत में। 18 को कराची में है, 25 को कोयटा में है, 22 नवंबर को पेशावर में है और 13 दिसंबर को जलसा लाहौर में है। सही। इसके दरमियान 16 को गुजरांवाला में जलसा होगा, ये भी पीडीएम का जलसा होगा। सही। जो सूबाई दारुल हुकूमत से हटके है। 30 नवंबर को मुल्तान में होगा, वो भी सूबाई दारुल हुकूमत से हटके है। इसके अंदर भी जमातें अपने जलसे करेंगी, अपनी मोबिलाइजेशन करेंगी, वो काम भी चलता रहेगा। ये इस वक्त फैसला हुआ है। सही। जब भी कोई तहरीक शुरू होती है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर इख्तलाफात होते हैं, उसके अंदर इख्तलाफ राय होता है, उसके अंदर जो ओहदेदार होते हैं, आज ओहदेदार भी फाइनल हो गए, सारे ओहदेदार मौजूद हैं। सही। अब मामले ने आगे चलना है। सही। ये सारी बात है। एक छोटा सा सर ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वापस आते और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب میں ایک شخصیت کا نام لوں گا, اس پہ آپ رسپانڈ نہیں کریں گے, لیکن ان کی پیشن گوئیاں بڑی درست ثابت ہوتی, میں کیا کروں, اب مجھے سوال پوچھنا پڑ رہا ہے. شیخ رشید صاحب ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال نون میں سے شین ایک نکلے گی, دوسروں نے آج ایک اور پیشن گوئی کر دی ہے, انہوں نے کہا دسمبر تک پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد سے باہر چلی جائے گی. ابھی تک کافی باتیں جنہوں نے کی ہے درست ثابت ہوئی ہیں, آپ بالکل اس کو وزن نہیں دیں گے, لیکن پھر بھی سر کچھ تو ہوگا نا. خواجہ آصف صاحب بھی پروا رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہ اعتماد نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کلٹی کھا جائیں. گزرا کو اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے, لیکن کچھ تو ہے نا سر. تباہ حال ہے. میں پیشن گوئیوں کا والا آدمی نہیں ہوں, میں تو حقائق والا آدمی ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ انٹیکٹ رہے گی؟ انشاءاللہ. دیکھیں جو نہیں رہے گا اس کو عوام سیاست سے نکال دیں گے. یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ کسی مفاد کی جنگ نہیں ہے. آج تو ایک اصول پر جنگ ہے, عوام کی رائے کی جنگ ہے, آئین کی جنگ ہے. عوام جو اس سے ہٹے گا اپوزیشن والا اس کو فارغ کر دیں گے. لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ, اور اس کے بعد یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی کہ نون لیگ کے اندر بھی دو بیانی ہے, جب انہوں نے یہ فرمایا کہ شہباز شریف بہرحال مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, اور میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیانے کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں, پارٹی کے اندر بھی. تو سر اس سے پہلے جب بھی یہ بات ہوتی تھی کہا جاتا تھا کہ جی نون لیگ کا ایک ہی بیان ہے جو میاں نواز شریف کا ہے. اب تو مریم صاحبہ نے بھی کہہ دیا نا سر, تو یہ بات تو کم از کم سیاست میں پورا سچ تو نہیں بولا جاتا, لیکن تھوڑا تو بتا دینا کہ ہاں دو بیانیے چل رہے ہیں ابھی بھی. دیکھیں میرے بھائی, کون سے دو بیانیے ہیں؟ مفاہمت کا اور مزاحمت کا. سر مفاہمت کس بات پہ؟ اصولوں پہ. اصولوں میں مفاہمت نہیں ہوتی. ہر شخص کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا. اسی بیانیے کو آپ بیان کریں گے اور طریقے سے کریں گے, میں اور طریقے سے کروں گا. بیانیے میں اختلاف ممکن نہیں ہے. بیانیہ کہ ووٹ میں خیانت نہ کرو, ملک آئین کے مطابق چلے, اس میں کون اختلاف کرے گا؟ شہباز صاحب کیا اختلاف کریں گے اس کے اندر؟ میں کیا کروں گا, آپ کون سا اختلاف کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی بات نہیں ہے. بیانیہ چل رہا ہے, پورا پاکستان قبول کرتا ہے, لیکن کوئی مسلم لیگ نون کی بالکل فکر نہ کریں. لیکن وہ مفاہمت کا بیان ہے جس کے تحت زبیر صاحب جا کے تو آرمی چیف سے ملتے ہیں, ڈی جی ایس آئی سے ملتے ہیں. زبیر صاحب شاید وہ مفاہمت کا بیان ہے نا جس کے تحت جا کے ملتے ہیں. اور ایک طرف نواز شریف صاحب کھڑے ہیں کہ نہیں اب سپریمیسی آف پارلیمنٹ, جمہوریت کی بالادستی, سویلین بالادستی, اس کی بات ہوگی, اور ادھر سے وہ کام بھی ہو رہا ہے. سر جی ڈائیلاگ ہمیشہ جاری رہتا ہے, چھپ کے تو نہیں ہوتا سر, سب کے سامنے ہوتے ہیں. بالکل نہیں, کبھی چھپ کے میٹنگ نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہوا تھا؟ میٹنگز اعتماد میں ہوتی ہیں. اچھا. اور میٹنگ دو طرفہ ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں گے اور میں بھی آپ سے ملنا چاہوں گا تو ملاقات ہوگی نا. بٹ وہ کہنا درخواست ادھر سے آئی تھی کہ ملنا. کہاں سے؟ نون لیگ کی طرف سے. اور تو وہ مریم نواز صاحبہ اگر وہ نہ ملنا چاہتے وہ نہ ملتے. مجھے آپ درخواست کرتے رہے, میں آپ سے نہیں ملوں گا. اگر میں آپ سے بات نہیں کر رہی میں آپ سے نہیں ملوں گا. زبیر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ جا کے ان معاملات پہ جا کے آپ مسلح افواج کے لوگوں سے ملیں؟ کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے نا سر. جی تو انہیں پتہ نہیں تھا؟ کس کو؟ زبیر صاحب کو, جب درخواست دے رہے تھے ملنے کی. یار زبیر آپ کیا نہیں, آرمی چیف سے ملنا گناہ ہے؟ تو یہ تو سر آپ اپنے میاں نواز شریف صاحب کو سمجھائیں جنہوں نے اب سرکولر جاری کیا سب کے لیے, آپ لوگوں کے لیے. سرکولر اس لیے جاری کیا گیا ہے جو ایجنسیز کے لوگوں سے ملاقات اب نہیں کی جا سکتی, ذاتی حیثیت میں بھی نہیں مل سکتے سر. اب تو یہ آپ بالکل مل سکتے ہیں اجازت لے کر اور تشہیر کر کے. اچھا کہ میں ملنے جا رہا ہوں. صحیح. کیونکہ ملاقاتیں ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہوتی. صحیح. ملاقاتیں ملکی مفاد میں ہوتی رہی ہیں, ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, آج بھی ہیں. آج یعنی یہ سرکولر سے پہلے اگر زبیر صاحب ملے ہیں, دونوں طرف کوئی مقصد تھا نا, وہ ذاتی مقصد نہیں تھا. صحیح. اب چونکہ اس تشہیر اتنی غلط کی گئی, یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, این آر او مانگنے آتے ہیں. این آر او مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ مانگنے آتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ کیا آرمی چیف این آر او دے سکتے ہیں, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. تو ان باتوں کی جب تشہیر شروع ہو گئی تو پارٹی کا یہ فیصلہ ہے, اور حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اجازت لے کر ملیں گے. اور ہمارا فیصلہ یہ کہ تشہیر بھی کر دیں گے, ڈان ٹی وی کو بتا دیں گے جی آج ہماری ملاقات ہے, اور ملاقات سے فارغ ہو کے آپ کو بتائیں گے وہاں بات چیت کیا ہوئی. لیکن ملنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ شاید خاکہ نواز سمجھتے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے. بھائی ڈائیلاگ, دنیا میں ڈائیلاگ ختم. جب فوج کوئی باہر کا ادارہ تو نہیں ہے, یا سیاستدان کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے, اسی ملک میں ہے. مقصد ایک ہے کہ ملک ترقی کرے. صحیح ہے. میں کسی کے اوپر غداری کا الزام نہیں لگاتا, میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ملیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, فوج کا اثر ہے پاکستان کی سیاست میں,
یا تو کہیں گے کوئی اثر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ملاقات ہوتی ہے. اگر فوج نہیں ملنا چاہتی تو نہ ملے. اس سے جب بھی ڈائلاگ ٹوٹ جاتا ہے, رابطہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کے اثرات مضر ہوتے ہیں. لیکن یہ ڈائلاگ ہمیشہ اعتماد کی فضا میں اور نیک نیتی سے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور سر جو اپوزیشن نے کئی فیصلے کیے, اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ اگر آخری مرحلے پہ استعفے دینے پڑے پارلیمان سے تو دے دیے جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اس آپشن کی طرف نہ جائے, تو جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے آپ کی ورکنگ جو پارٹی تھی اسے کمیٹی کے اجلاس میں لوگوں سے حلف لیے تھے, وہ اس طرح کا ارادہ ہے کہ تمام جماعتیں جو پارلیمان کے اندر ان سے حلف لیا جائے کہ اس آپشن پہ جانا پڑے گا تو سب جائیں گے؟ جی بالکل, یہاں سب اکٹھے ہیں اس معاملے میں. جہاں تک استعفوں کا معاملہ ہے, عدم اعتماد کا معاملہ ہے, ایک خصوصی کمیٹی بن گئی ہے. صحیح. اگر یہ اتفاق ہو گیا کہ استعفے دینے ہیں پھر سب کو دینے پڑیں گے. جو نہیں دے گا اس کو عوام فارغ کر دیں گے. اور اس کے بعد اگر حکومت ضمنی الیکشن کرانا چاہتی ہے تو پھر آپ اس میں جائیں گے یا آپ پارلیمان کا حصہ نہیں بنیں گے؟ یہ تو بہت اگلے ایک بات ہے. لیکن عام طور پر اگر آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو آپ ضمنی الیکشن میں کیوں جائیں گے؟ آپ نہیں اس کا حصہ بنیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک لاجیکل بات ہے. اگر میں ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیتا ہوں تو ضمنی الیکشن میں اس لیے جاؤں گا کہ میں ایک اپنی شو آف اسٹرینتھ کروں گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس نظام کو آپ قبول نہیں کر رہے, اس نظام سے مایوس ہو کر, اس کی ناکامی سے مایوس ہو کر آپ نے استعفیٰ دیا ہے. یہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں. عباس صاحب, انفیکٹ جو اس وقت سب سے بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ شاید ایسا ہے کہ جب یہ انتخابات کسی ایک مخصوص ادارے کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. تو جو نیا الیکشن ہے اگر وہ 2023 میں بھی ہوتا ہے یا پارلیمان اپنی مدت پوری کرتی ہے, مسلم لیگ نون کا سٹینس کیا ہے؟ کیا اگر وہ الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوا تو آپ اس پہ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا نون لیگ کیا چاہ رہی ہے کہ وہ الیکشن کس کی نگرانی میں ہوں؟ کیا خاکہ آپ نے بنایا؟ سر کچھ تو ہوگا, کیونکہ بون آف کنٹینشن تو یہی ہے نا سر, کہ جب الیکشن ہوتے ہیں RTI سسٹم بیٹھ جاتا ہے, فارم 45 تبدیل ہو جاتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے, اور کہانی کہیں سے پہنچ جائے. جو لوگ ہارے ہوئے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں, جو جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں. آپ کے سامنے الیکشن صرف الیکشن کے دن ہوتا ہے؟ نہیں سر, ڈیسائسو ڈے تو وہی ہوتا ہے. الیکشن نہیں, الیکشن کا پروسیس بہت وسیع ہوتا ہے. اچھا. الیکشن کا پروسیس آج بھی جاری ہے. یقیناً جاری ہے. کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو جاتی ہے, کسی کے لوگوں کو توڑا جاتا ہے, کسی کی ہتک کی جاتی ہے, کسی کو عدالتوں سے کنوکٹ کرایا جاتا ہے. یہ سب ہوا ہے نا ہمارے ملک میں. آپ ایک پوڈا ہوا, پروڈا ہوا, ایبڈو ہوا, نیب آ گئی, نیب نے توڑا, پیٹریوٹ بن گئی, کیو لیگ بن گئی. یہ سب تماشے ہم نے دیکھے ہیں نا, آپ نے بھی دیکھے ہیں, میں نے بھی دیکھے, ہماری عمر تقریباً ایک ہی جیسی ہے. سب تماشے ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں. الیکشن والے دن تو آخری حربہ ہوتا ہے. جب سب کچھ ناکام ہو جائے پھر RTS آ جاتا ہے, پھر پولنگ ایجنٹ کونے میں بٹھا دیے جاتے ہیں, پھر فیصلے لکھ کر دے دیے جاتے ہیں, پھر ریکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس ملک میں فری الیکشن کرا دیں, عوام کی امانت میں خیانت مت کریں, ان کی رائے کا احترام کریں. دیکھیں ملک میں کیا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کا ملک کا سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملنا چاہیے, آپ کہتے ہیں ملنا چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ نگرانی نہ کرے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہاں بالکل مدد وہی سے مانگیں. ملک کے مفاد میں. ٹھیک ہے نا, ملک کے مفاد میں اگر ایسی ضرورت ہے, صحیح, اور اس ضرورت کا اظہار میں نہیں کرتا, صحیح, اس ضرورت کا اظہار دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو آپ کے امینڈمنٹ کا بل تھا, ایکسٹینشن کا, سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی, صحیح, ٹھیک ہے, اس پہ اس کے بعد فیٹف کے بلز آئے ہیں. صحیح, اپوزیشن نے بے پناہ مدد کی ہے. میں تو کہتا ہوں ڈائلاگ کر لینا, اپوزیشن نے کیا مدد کر کے دی ہے حکومت کو. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھارتی بیانے لے کے چل رہے تھے, آپ تو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, جب آپ بدنیتی پر مبنی بات کریں گے, نیگوشیشن بدنیتی پر ہوگی, اعتماد کی بات کو نکل کر باہر کریں گے, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے. صحیح, اس لیے ان چیزوں کو چلنے دیں. صحیح, چلنے دیں. بات صرف سیدھی ہے, عوام کی رائے کا احترام کریں, ملک آئین کے مطابق چلائیں. آخری سوال سر, جی, گرفتاریاں تو باہر چل رہی ہیں. اب مریم صاحبہ اگر چلی جاتی ہیں جیل تو اس کے بعد خاقان عباسی ہیں یا کون لیڈ کرنے والے ہیں, وہ بھی بتا دیجیے سر.
ہر آدمی موجود ہے. جیل ہم سارے چلے جائیں گے, کیا فرق پڑے گا؟ جیل میں ڈالنا سیاسی لیڈر کو شکست ہوتی ہے ایک جابر حکمران کی, اس کی بزدلی کا ثبوت ہوتا ہے. کوشش کر لے, جس نے کیا آج تک ناکام ہی رہا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان نبازی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو ہو رہی تھی. ناظرین یہیں پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.